فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی ایسا بننا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے، ضروری نہیں ہوتا تسبیحات میں ہو، مسلح بچھایا ہو، اور اللہ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لگاتار قرآن پڑھتے ہوں یا دعائیں کرتے۔ اللہ کو یہ بھی یاد کرنا، یا اللہ آپ کو پتہ ہے نا آج میں بہت تھک گئی تھی، آج مجھے نیند بھی بڑی آ رہی تھی، لیکن میں نے نا آپ کی رضا کی خاطر سب کچھ برداشت کر کے میں 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے میں آج روزہ رکھ کے نا میں گئی تھی، میں نے آپ کا قرآن بھی سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے نا میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس کے باوجود میں نے 20 تراویحیں پوری پڑھی۔ یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، دل میں اللہ سے بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتا آج فلاں نے نا میرا بڑا دل دکھایا، لیکن میں نے نا آپ کے رضا کی خاطر صبر کیا اور میں آگے سے بولی نہیں۔ یہ بھی اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہے، اور ایسے کیا کریں اللہ سے باتیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ یہ کائنات پر غور و فکر کرنا سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ آپ آسمان اور زمین پر بھی غور و فکر کیا کریں کہ اللہ نے یہ کتنی خوبصورت بنائی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہے۔ اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جب آسمانوں اور زمینوں کو دیکھتے ہیں، جب رب کی پیداوار کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ یہ ضرور آپ بھی یاد کریں، میں بھی یاد کروں گی انشاءاللہ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں عذاب سے بچا لے، آگ کے۔ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اپنا سر تسلیم خم، بہت خوبصورتی سے کہتے ہیں پروردگار ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا فرمایا آگے؟ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں فوت کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ آگے دعا کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ، اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے تھے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ دعا صحابہ کرتے تھے، میں نے اور آپ نے بھی یہ دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور سب کوشش کریں کہ ضرور اس کو یاد کریں۔ بہت پیاری دعا ہے، اور دعا میں مانگا کریں۔ آپ نے اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمیں عربی میں دعا نہیں مانگنا آتی، ایسے ہی عربی میں یاد ہوتی ہیں، جب سمجھ آ جاتی ہے پھر محبت کے ساتھ انسان مانگتا ہے۔ ضرور ان کو یاد کریں اور پھر مانگا کریں، اور جب آپ سمجھ کے مانگیں گے نا پھر آپ کو ایک نا دل کے اندر سے آپ کی دعا اٹھے گی، جب سمجھ ہوگی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان برب ان آمنوا بربکم فآمنا، پھر ایک محبت کے ساتھ دعا، پھر آپ کی آواز میں تاثیر پیدا ہوگی، پھر آپ بہترین اہل القرآن بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ میں نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو وہ جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے صحابہ اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، ان کے گناہ دور کر دوں گا۔
صحابہ نے مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، علاقہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے، زخم کھائے، ستائے گئے، لڑے، قتل بھی کیے گئے، شہید بھی کیے گئے۔ رب فرما رہا ہے میں ان کے گناہ کو دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ آج آپ بھی سارے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آج کل آتے ہیں نا، مدارس میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تجوید پہ ٹائم دیتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ بس دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ان کے ذریعے میرے اور آپ تک پیغام ہے۔ ویسے دل کرتا ہے نا، رمضان آ گیا ابھی تک شاپنگ ہی نہیں کی ہے نا، کہ نہیں کر رہا؟ دل میں ہے نا، ابھی نہیں کر رہا لیکن کرے گا۔ ابھی تک شاپنگ ہی نہیں کی، گئے ہی نہیں، ادھر ادھر پھرے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو کافروں کا نا تمہیں شہروں میں پھرنا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ یہ پھر رہے ہیں نا، پھرنے دے۔ آپ جدھر آئے ہوئے نا، یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور اس بار چھوڑیں پھر کے ایسے ہی اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، دکانوں پہ پھر کے شام کو آ رہے ہوتے ہیں، پیاس لگی ہوتی ہے، نماز ایک نہیں پڑھی جاتی، زبان باہر ہوتی ہے، اور آ کے تھکے ارے اس بار بس ایک ہی شاپ پہ جائیں اور بس لے کے آ جائیں۔ کیا ضرورت ہے؟ بلکہ اس بار آپ اچھا کام یہ کریں کہ اپنے سرتاج صاحب کو کہا کریں کہ آپ ہی لے آئیں، ہمیں قبول ہیں آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ اور جن کے نہیں ہیں وہ والد صاحب، بھائی صاحب، جو بھی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ کتنا مزہ ہے پھر کہ میں اور آپ سارے ان کے لائے ہوئے۔ لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے میں بڑی ہوئی ہوں میرے گھر والوں نے خود لینے چھوڑ دیے۔ میرے امی ابو نے انہیں جب تک میں نہ لے کے دوں انہوں نے خود نہیں لینے ہوتے۔ تو یہ ہے کہ اس بار ہم سارے کچھ نیا کرتے ہیں نا، کیونکہ اہل القرآن جو ہے کیا ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ آیت، کہ آپ کو نا کافروں کا شہروں میں پھرنا کہیں آپ کو دھوکہ نہ دے دے۔ ہم بھی خوش ہوتے ہیں وہ فلاں پھر رہی ہے، وہ فلاں یہ کری ہے، وہ کری ہے، اس کے پاس اتنی مال و دولت، وہ اتنی عیش کری ہے، ابھی وہ پارٹیوں میں جا رہے ہیں، وہ اتنا فیشن کریں، اور خاص کر کے جو نوجوان بچی ہے نا، دل کر رہا ہے یار ہم کیا گاؤن میں گھسے ہوئے بیٹھے رہے، اسے اتنا اچھا فراق پہنا ہوا ہے، وہ شادیوں میں جا رہی ہے اتنی تیار ہو کے، بال کھلے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو ڈانپے؟ تو یہ اللہ کی آیت کو یاد رکھ لینا آج کے بعد جب بھی آپ کو ایسا موقع آئے گا، ہے نا؟ کیا خیال ہے جو یہاں پہ مجھے نوجوان بچیاں سن رہی ہیں، کیا امید رکھوں میں؟ اب جو بھی شادی کھائیں گے کس میں؟ حجاب میں اور گاؤن میں؟ پکی بات ہے نقاب میں کھانی ہے نا انشاءاللہ، وہاں پہ کچھ ہوں گے بال کھولے ہوئے بڑے یہ وہ، لیکن آپ نے یہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے دے۔ اللہ نے آگے فرمایا یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور ہم نے دوزخ سوچے نا، کانٹا چپ جائے تو مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو دوزخ کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ فرما رہے یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، تم اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن جو لوگ، سبحان اللہ، تعریف ہو رہی ہے، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے۔ جب میں اور آپ کسی کے گھر میں مہمان بنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نا، اور تصور کریں جب ہم اللہ کے مہمان بنیں گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ تو اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، یہ دنیا کے فائدوں کو چھوڑ دیں، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم جعلنا من الابرار، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ یہ کچھ یہودی بھی مسلمان ہوئے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آیت کے بالکل آخر پر آخری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک پیغام دے رہے اور بڑے پیار سے بلا کے، بڑی محبت کے ساتھ بلا کے فرما رہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور کیا ہوا جب ایمان والے آئے تو آپ ضرور جب یہ آیت آئے آگے اپنا چھوٹا سا نام لکھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے کہہ رہے کیا کرو اے ایمان والو،
اسبرو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، وصابرو، اور استقامت رکھو، ورابطو، اور جمے رہو. آئے ہوئے نا، اللہ فرما رہے اسبرو، صبر بھی کرو، ثابت قدم بھی رہو، اور جمے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یا اللہ پھر کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ آپ کی الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہوئی. اللہ کا فضل، آپ نے قرآن کے 3 باب کو مکمل کیا، 3 سورتوں کو مکمل کیا. کون کون سی؟ سورۃ الفاتحہ، سورہ بقرہ، اور سورہ آل عمران. اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے نا، وہ خاص عورتوں کے لیے. اللہ کو آپ سے اتنا پیار تھا کہ اللہ نے عورتوں کے نام پہ پوری سورت نازل کر دی. اور پتہ ہے کتنی آیات ہیں؟ 176، 176 یہ اللہ نے عورتوں کے لیے نازل فرما دی. کتنا پیار ہے نا اللہ کو. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے عورتوں کو. ورنہ پہلے زمانے میں نا عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. عورتوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، جن کے خامد فوت ہو جاتے تھے وہ ان کے باہر، پتہ ہے جہالت کے زمانے میں جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا تھا اس کے باہر ایک بورڈ سا لگا لیتے تھے، ایک جھنڈا سا لگا لیتے تھے، اور پھر ہر مرد کو وہاں پہ رات گزارنے کی اجازت ہوتی تھی جو آتا. سوچے اسلام نے مجھے اور آپ کو کتنی عزت دی ہے. بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر عزت دی ہے کہ اٹھا کے نا جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی. جب یہی عورت بیٹی بنی تو اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہے، تم جو اس پہ خرچ کرو گے تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو مزے کی، آپ جو بیٹیوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کا آپ سے حساب نہیں لیا جاتا. اور یہی عورت جب یعنی بہو بنی تو پھر گھر کی جو ہے وہ رونق بن گئی ہے نا، اور خاوند کے دل کی ملکہ بن گئی کہ نہیں بنی؟ بنی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہی عورت جب ماں بنی تو اللہ نے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی. پھر وہی عورت جب ساس بنی تو اللہ نے پھر اس کو حکمرانی بھی دے دی، اور اس نے پھر ڈنڈا بھی اٹھا لیا ہے نا. اچھا پھر خیر کافی اللہ تعالیٰ نے مقامات عطا کیے ہیں. تو الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے. اور جو رکوع نمبر 11 ہے اس کا آپ ٹاپک لکھیں کائنات پر غور و فکر. میں لکھوانا بھول گئی. تو اب ہم نے کائنات پر بھی غور و فکر کرنا نا. آج آپ کو نئی بات پتہ چلی ہے کہ آپ کائنات پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ پارا مکمل کر دیں، تھوڑے سے 2-3 رکوع ہی رہتے ہیں تو چلیں مکمل کر لیتے. ہاں آپ کا تو ٹائم ہو گیا. اچھا آپ تو ادھر ہی ہیں، ماشاء اللہ. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة النساء مدنیہ. سورہ نساء مدنی صورت ہے. 176 اس کی آیات ہیں، 24 رکوع ہیں، اور شروع ہی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا. یا ایہا الناس، اچھا ٹھیک ہے، اے لوگوں میں لکھواتی ہوں. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور ارحام سے یعنی رشتوں کو قطع کرنے سے بچو. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یتیموں کا مال جو تمہارے پاس ہے ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے. اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہیں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو. اور اگر اس بات پہ آ کے ساری عورتیں ہی رک جاتی ہے نا، اور کچھ نہیں ہوتا، کروا لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ آج یہ تو بڑی آپ کی خوشی کی بات ہو گئی ہے، آج جا کے یہ آپ ضرور سنائیں گے نا، ان کے مہر ان کو خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھا لو، اسے مزے سے کھا لو اگر وہ تمہیں دے رہی ہیں۔ اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں ان میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے اچھی باتیں کہتے رہو، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص اسودہ خال ہو یعنی غنی ہو تو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو یعنی جو فقیر ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ مناسب طور پر کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی، اللہ نے کوئی حساب کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، اللہ نے یہ اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آئیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو، اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو، شیریں کلامی میٹھے کلام سے، اچھی طرح سے، مسکراتے چہروں کے ساتھ۔ اور ہم عورتوں کا تو آج کل حال ایسا ہوا ہے، جو ہماری امیاں تھی نا وہ نہیں، وہ بڑی اچھی ہوتی تھی، وہ جب مہمان کوئی آتا تھا وہ خوش ہوتی تھی، اور آج کل کی ہمیں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں اچھا بھلا غصہ آ جاتا ہے، پھر چائے بھی بنانی کسی، ایسا ہی ہے۔ تو اب ہم نے ایسا نہیں نہ کرنا، اب ہم نے، اور مزے کی بات بتاؤ، آپ خوش ہو کے بنا کے مہمان نوازی کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے، اور عرب والے بہت مہمان نواز ہوا کرتے تھے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت مہمان نواز، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز۔ عرب والوں کے ہاں تو کوئی مہمان آتا تھا تو وہ پورا جانور ذبح کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اب ہم نے نا مہمانوں کے آنے پہ کیا ہونا ہے، خوش ہونے کہ بھئی اللہ کی رحمت آئی ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کھانا کھاتے رہیں تو کوئی تیسرا آ جائے تو اللہ انہوں بھی آیا ٹھونسی اور پکانی پیسے، تو پھر اب ہم نے یہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شیریں کلامی سے پیش آیا کرو، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع نہ دے، اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد، اچھا جی رکوع مکمل ہو گیا، اس میں کچھ وراثت کے جو حصے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے، اور بتایا یہ کہ عورتوں کا اپنا حصہ ہے، مردوں کا اپنا حصہ ہے، تو عورتوں کو اپنا حصہ کیا کرنا چاہیے، لینا چاہیے، جہیز نہ لیں، حصہ لیں، اللہ نے حصہ مقرر کیا، ٹھیک ہے، جہیز کافروں کی بنائی ہوئی ایک لعنت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو حصہ وراثت میں جو والدین ہیں وہ بھی اپنی بچیوں کو دیں، اور جنہوں نے نہیں دیا وہ اب دیں، اور جنہوں نے آگے دینا ہے وہ ضرور بچوں کا بھی حصہ رکھیں، بچوں کا بھی، ٹھیک ہے، لیکن ایک مقدار۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے رکوع نمبر 11 کا ٹاپک کا رکوع نمبر 12 کا آپ ٹاپک لکھیں، معاشرتی معاملات کی اصلاح، اور یہ معاشرتی معاملے نا، یہ پورے معاشرے کے معاملات ہیں، اس کی اصلاح۔ اگر رکوع نمبر 13 ہے اور ٹاپک لکھیں وصیت کے احکامات۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہ حصے شروع ہو رہے ہیں کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، لیکن لڑکے کو دگنا ملے گا، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2 تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو
صرف ایک ہو تو پھر کیا اسے پورا دینا چاہیے؟ نہیں، اس کو پورا نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے بھی نصف ہے، اور میت اس کا نصف ہوگا، اور میت کے ماں باپ کا، یعنی اگر نصف اس کا ہوگا تو پھر نصف کس کا ہوگا؟ جو یعنی وارث ہوں گے، چچا تایا جو بھی ہوں گے، نصف ان کا، نصف عورت کا۔ ایک کو ہی کیا سارا اس سے لفظ ہی نہیں، اللہ نے ایسا تو نہیں بیان فرمایا۔ ویسے آپ میں یہاں پہ ایک کان ہے کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں، یہ میرے لیے ہی ہے۔ ویسے مجھے ان چیزوں میں لگاؤ ہے بھی نہیں، میں کہتی ہوں سارا ہی کسی کو دے۔ تو کیا ہے کہ اور میت کے ماں باپ کا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرط یہ کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور وصیت کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون سے زیادہ تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ حصے میں نے مقرر کیے ہوئے، تم ان کو بدل نہیں سکتے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مرے، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر یعنی خاوند کا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ 1/4، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو عورتوں کا اس میں 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض بشرط یہ کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ نہایت علم والا اور حلم والا ہے۔ یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پتہ یہ چلا اس رکوع سے کہ نیک کاموں کے وصیت کر کے جائیں اپنی اولادوں کو، زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ جو وراثت میں نے ترجمہ پڑھا، مجھے پتا ہے آپ میں سے کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے، تو پھر ابھی اتنا ٹائپ نہیں ہے کہ میں آپ کو کھول کے، یہ بہت پیچیدہ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ بعد میں جب ہمیں موقع ملے گا، آپ نے انشاءاللہ سننا، ایک زندگی رہی میری بھی آپ کی بھی، تعلق رہا، تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم آہستہ آہستہ ڈیٹیل میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، ٹاپک لکھیں اسلامی سزا کی حکمت، اسلامی سزا کی حکمت۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، زنا کریں، تو کیا ہوگا؟ ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو، گواہی لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، غور سے سنیے گا، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل، راستہ پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے
दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा। फिरौन के सामने जब इजराइल अलैहिस्सलाम आए थे तो पुकार उठा था, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लिया या ना। उस टाइम ईमान कोई फायदा नहीं देता। तो अपनी जिंदगी में सांस जारी है, इससे पहले जो हो गया सो हो गया। अल्लाह से अभी माफी मांगते हैं, अपने अपने दिल में अल्लाह से माफी मांगे और इसके बाद हमने अपनी जिंदगियों को सुधारना इंशाल्लाह। फिर फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। अल्लाह अकबर। अगर औरतों की जगह पे यहाँ पे मेरे सामने मर्द बैठे होते ना, कितना मजा आता उन्हें पढ़ाते हुए हैं? कि उनको बताते कि क्या करो, जबरदस्ती औरतों के वारिस ना बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी करें, अगर वो खुले तौर पर बुरे काम करती है, बेहयाई के काम करती हैं। और आजकल अल्लाह ताला माफ करे, आपने देखा होगा कि शादीशुदा औरतें भी इवन के निकाह किसी और से किया होता है और बात किसी और से कर रही होती है, और ये आम हो चुका है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला फरमा रहे क्या है कि अगर तुम्हें वो खुले तौर पर बदकारी करें तो उनके साथ अच्छी तरह से रहो सको। पहली चीज अच्छी तरह रहो। अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। यहाँ पे फिर अल्लाह ताला औरतों की हमायत में बात कर रहे, तो तुम्हारे साथ बुराई भी करे तो फिर भी तुम कोशिश करना कि उसके साथ अच्छा रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, औरतों को ना बाएं पसली से पैदा किया, अम्मा हवा को बाएं पसली से पैदा किया गया था, तो लिहाजा ये टेढ़ी हैं। अगर तुम इनको सीधा करने की कोशिश करोगे तो या तो ये टूट जाएंगी, सीधी नहीं होंगी। तो साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल फिर करे क्या? फरमाया जैसी है वैसा ही गुजारा कर लो। ठीक है, लेकिन औरतों को भी क्या चाहिए कि अपने हुकूक का, अपने फ़राइज़ का ख्याल रखे। और औरत वही अच्छी होती है जो जुबान की अच्छी होती है, जो सबको उसके हक देने वाली होती है। और मैंने और आपने बुरी औरतें तो नहीं ना बनना इंशाल्लाह। अच्छा जी, और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करना चाहो या उससे शादी करना चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना। अल्लाह फरमा रहे कुछ उससे लेना नहीं है। सुबहान अल्लाह। भला तुम नाजायज तौर पर और सरीह जुल्म से अपना माल उससे वापस लोगे? अल्लाह सवाल करे, क्या तुम उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोबत कर चुके हो और वो तुमसे अहदे वासिक भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया उनसे निकाह मत करना, यानी जो सौतेली माँ होती है, मगर जाहलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये नहायत बेखयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात है और बहुत बुरा दस्तूर है। ठीक है, ये आपके यहाँ तक रुकू नंबर, कितने रुकू मुकम्मल हुए? 14 मुकम्मल हुए। ठीक है, आगे कुछ आयात हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इस पारे की आखिरी आयात फरमाया, तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं, ये जो महरम रिश्ते हैं, और भतीजियां और बाजियां और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं, और जिन औरतों से तुम मुबाशरत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो। यानी एक औरत से निकाह किया, उसके पहले से कोई औलाद थी तो वो भी उससे भी वो मर्द निकाह नहीं कर सकता, वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर तुमने उनके साथ मुबाशरत ना की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर सकते हो। यानी अगर तुमने उनके साथ अज़दवाजी रिश्ता कायम ना किया हो और उससे पहले ही कोई भी वाक़या हो गया, तलाक दे दी, मर गई, जो भी हुआ, तो फिर आप उनकी लड़कियों से निकाह कर सकते हैं। तुम पर कुछ नगाह नहीं। और तुम्हारी सलबी बेटियों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है। यानी दो बहनें एक ही वक्त में निकाह में नहीं ला जा सकती, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन के फजल करम से आज हमारे 4 पारे मुकम्मल हुए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थक तो नहीं गए? रोजा किसी को तो नहीं लगा हुआ? अच्छा, इस बार रोजे कैसे गुजरे? इस बार अच्छे गुजरे या इससे पहले जो रमजान गुजरे थे उनमें अच्छे थे? माशाल्लाह। बाकी लोगों के पहले भी अच्छे गुजरते थे कि इस बार कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, मजा आ रहा है? और नौजवानों को, जवान बच्चियों को, आप फर्स्ट टाइम आई है ना? उतारे मास्क, मुझे पता नहीं आप कौन है। अच्छा, मुझे नहीं पता कौन है आप। चले इंशाल्लाह पता करेंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं और जो लोग इस बार नए हमारे साथ उनको जुड़े हुए कुछ 2-3 दिन हुए, वो उनको कैसा लग रहा है? हाल ये अच्छा ना बोले, वो जबरदस्त। चलो सी सही हो गया।
ٹھیک ہے. آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.